بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق سعادت بخشی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ شاید کل ہماری آخری تراویح ہو، پھر پرسوں ہماری آخری تراویح ہو، لیکن جو اتھینٹک سورسز سے جو پتہ چل رہا ہے کل ہماری لاسٹ تراویح ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ تو بہرحال اگلے رمضان تک کون ملے نہ ملے، کون رہیں نہ رہیں، یہ سب سے مطلب ایموشنل نہیں کرا رہا ہوں، میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ایسا ہے. گزشتہ سال کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ، نہیں ہیں وہ، کہاں ہیں، خبروں میں ہیں. سمجھ رہی بات؟ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اگر جو خبروں میں ہے نا، ان کو اٹھا کر ان کو پوچھا جائے تمنا تمہاری کون سی بھی خواہش تم کرو ہم پورا کریں گے. ابن القیم کہتے ہیں کہ پورے خبر والوں کا جواب کیا ہوگا معلوم؟ لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِّنَ الرَّمْضَانِ، رمضان نہیں، رمضان کا ایک دن ہم بحیات کر دو بس. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات دیکھو. ایک دن رمضان کا ہمیں خبر سے نکال کے مجھے ایک انسان پراپر بنا دو، جا کے تراویح پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے آ جاؤں ایک دن بس. رونگٹے کھڑے ہونے والی بات ہے بھائی. اللہ نے بائی ون گیٹ ون فری کے حساب سے رمضان دے رہا ہے ہمیں. اسی لیے نا کل روز قیامت جب ایکسکیوزز اللہ کے سامنے آپ اور میں پیش کریں گے، ایک ہی جواب ہوگا اللہ کا، اولم نعمرکم ما یتذکرکم فی، اتنی عمر نہیں دی تھی ہمیں تمہیں کہ جس میں تم غور کر سکے. 60 سال کی عمر ہے تو کم سے کم میچور کے بعد تمہارے پاس 40 رمضان تو ہیں ہوئے نا، 40 رمضان. اچھا 20 سال کو تم میچور ہو رہے ہو تو بھی، حالانکہ 15 سال میں بچہ میچور ہو جاتا ہے، لیکن 20 سال سے کاؤنٹ کیجیے آپ. 60 سال میری ایج ہے تو 40 رمضان. آپ نے کہا ایک رمضان بھی انسان کی زندگی میں اگر پراپر اس نے عمل کر لیا، ختم، جنت اس کا مقدر. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ بہرحال آئندہ رمضان تک ملے نہ ملے، ایک دن باقی ہے. مطلب مستعدی کے ساتھ، بہت کیئرفل کے ساتھ روزہ رکھیے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے کر رکھی ہیں، ان سب چیزوں کو معافی تلافی آپ اللہ کے راہ میں بھی کروں، آپ بھی کریں انشاءاللہ. میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا ایک چیز کہ دیکھو آخری دن کل کی تاخیرات میں کیا کرو، آپ میں سے جو فری ہیں، جن کی شاپنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، صحیح معنوں میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ایک آپ کو ایسا لگے کہ ہاں بھئی رمضان آنے کے بعد ایک تھوڑا تو میں کیا ہوں، کچھ ایفرٹس لگایا ہوں، کچھ ایسا لگے گا، محسوس ہوگا انشاءاللہ. ایک دن آخری کل بیٹھ جائیے آپ انشاءاللہ، بہت اچھا لگے گا آپ کو بھی، اور اللہ کے دربار میں کچھ پیش کرنے کے لیے، ہاں اللہ میں بھی ایک دن بیٹھا تھا بول کر رہے گا انشاءاللہ ایک دن. سمجھ رہے ہیں بات؟ کل مغرب میں آ جائیے اور پرسوں چاند دیکھ کے جو 10 دن بیٹھے نا ان کے ساتھ اٹھ جائیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال عشر مبشرہ کی سیرت چل رہی تھی. کل مین ہے، کل لاسٹ 2 ہیں. میں نے 2 لوگوں کو کل رکھا. ابھی یہ 8واں ہے نا، یہ 8 ہیں. ان کے بعد 2 ہیں. میں ترتیب سے نہیں چل رہا ہوں، ادھر سے ادھر سے، مطلب کیسا ٹائم چل رہا ہے ویسے وہ حساب سے چل رہا ہوں. آج بالکل شارٹ ہے میرے پاس. کل جو ہے نا حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کی دوستی کی مثال اللہ کے رسول خود دیتے تھے. زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھو کے بیٹے، حضرت صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھو، ان کے بیٹے یہ تو رشتہ دار میں ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ختیجہ کے بھی یہ رشتے میں لگتے تھے. کون؟ زبیر رضی اللہ عنہ. ادھر سے طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے، اور 2 بھی عشر مبشرہ میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. اور ان دونوں میں ایکویلٹی دیکھو کتنی زبردست ہے. ایک دن اسلام قبول کیے یہ دونوں بھی، ایک ہی دن اسلام قبول کیے، ایک ہی دن شہادت پائے. ایک ہی دن اسلام قبول کیے، ایک ہی دن شہادت پائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، یہ دوستی ایسی ہونا چاہیے بولتے تھے اللہ کے رسول. اور حیرت کی بات، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ نامہ سب خالی طلحہ یاد رکھو آپ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ احد کے مین آف دی میچ،
پوری جنگ کے مطلب سب. اسی لیے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ یہ دیکھو احد والا آیا ہے دیکھو بولتے تھے، نام لے کے نہیں پکارتے تھے، کیونکہ احد کے میدان میں جو سب سے بڑا رول اگر کسی کا رہا گھس کے مارنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دینے میں، یہ ان کا رہا. اور جنگ بدر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مین آف دی میچ. یہ دونوں کے دونوں احد اور بدر، اور دونوں کو بھی ٹائٹل دے دیا گیا. یہ مین پلر تھے یہ جنگ احد کے بھی اور جنگ بدر کے بھی. بہرحال ان کی سیرت کل میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگی کے واقعات کیسے تھے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال ابھی آپ کے سامنے عشر مبشرہ میں جن کا لاسٹ نمبر ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ. سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کے سلسلے میں باتیں بیان کروں گا. ان کا نام سعید ہے، ان کی کنیت ابو الاعمر ہے، اور پھر ان کے چچا کا نام، ان کا جو چچا ہے کون ہے معلوم؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ابو. ان کا جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہت گہرا تعلق ہے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سگے چچا کے بیٹے سعید بن زید رضی اللہ عنہ، پہلا رشتہ. دوسرا رشتہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن فاطمہ کو حضرت سعید بن زید کی نکاح میں دیا تھا. تیسرا رشتہ، حضرت سعید بن زید نے اپنی بہن عاتقہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کرایا تھا. سمجھ رہے بات؟ ایک طرف سے چاچا کے بیٹے ہو گئے، دوسری طرف سے بہن بھی ہو گئے اور سالے بھی ہو گئے. یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے تعلق ہے. اور وہ تو واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے تو نعیم بن عبداللہ راستے میں مل کے کہتے ہیں تمہارا بہن بھی اور تمہاری بہن دونوں کے دونوں اسلام قبول کر لیے، جا کے دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہے. تو گھر آتے ہیں نا، ان کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید یہی ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور سب سے پہلا مار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا اگر کسی پہ پڑتا ہے تو انہی پہ پڑتا ہے، زبردست مارتے ہیں. اب میرے شوہر کو مار رہے، میرا بھائی ہو کوئی بھی ہو، بیویاں ہوتی نا اس معاملے میں بہت متحسس ہوتی ہیں. مرد کو مارنا تو دور، کوئی بول دے بھی نہ برداشت نہیں کرتے. یہ اچھی بیویوں کی علامت ہوتی ہے. سمجھ رہے بات؟ حضرت عمر بن الخطاب کی بہن ڈیفینڈ کرنے لگی، کیوں مار رہے تم، کیوں نہ مار رہے. بات ڈیفینڈ ہوا. پھر اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں پھر حضرت عمر بن الخطاب اسلام قبول کرنے تک آ گئے اور قبول بھی کر لیے. مین آپ یہ سمجھ سکتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے میں اہم رولز میں سے ایک اہم رول حضرت سعید بن زید کا بھی رہا ہے. انہوں نے ان کے مطلب تف ہے. آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی، بہت زبردست صحابی، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کیا کر رہے تھے، ان کے گھر میں گھر میں بھی بت بناتے نا، مطلب ایک پریئر روم بول کے بناتے نا، وہ بنائے تھے. مسئلہ کیا ہو گیا، گھر پہلے کے کیسے رہیں گے، لومڑیاں بھی آ جاتے تھے فلاں فلاں. کیا ہو گیا مسئلہ، وہ بہت عقیدت کے ساتھ پرستش کرتے تھے، جھک کے اس کے سامنے گر کے اسے مانگتے تھے، اور اللہ کے رسول کے اپوزٹ، بالکل اپوزٹ. ایک بار کیا ہو گیا، فجر کے بعد انہوں نے دیکھا ایک لومڑی ٹانگ اٹھا کے بدھ کے فیس پہ شوٹ کر رہی ہے. کیا شوٹ کر رہی ہے معلوم آپ کو؟ سمجھ رہے بات؟ یہ حیرت میں پڑ گئے. جس کو میں آ کے پوچھ رہا ہوں، میرے ماتھے کو جس کے سامنے رگڑ رہا ہوں، اتنا زیادہ تچھ ہے یہ کہ ایک بھیڑیا، ایک چھوٹا سا جانور اس کے چہرے پہ ٹوائلٹ کر رہا ہے، وہ اتنا بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. یہ میرے کہاں حاجت پورے کرے گا؟ لات مار کے توڑ کے لے کے جا کے پھینک دیتے ندی میں. سمجھ رہے ہو بات آپ؟ یہ ہوتی ہے عقل ہے نا. اسی لیے ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں اسٹیفن ہاکنس یہ ہے فلاں ہے، اس دور کا سب سے بڑا سائنسدان ہے فلاں ہے. بھائی آپ دیکھو، سائنسدان جتنے بڑے ہوں گے نا اتنے زیادہ ایتھسٹ رہیں گے، وہ اتنے زیادہ ایتھسٹ، لا دین لا مذہب رہیں گے. کیوں؟ جتنی عقل ان کی اوپر جاتی رہے گی، چاند پہ جا کے پہنچ گئے، لیکن کیا ہے اللہ کے سلسلے میں ابھی تک ان کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے ان کو کہ اللہ بھی ہے کیا. وہ خود مانتے ہیں کسی کی چیز کے ہونے میں کسی کا ہونا ضروری ہے. ٹیبل ہے یہ ایسی کیسا ہو گیا، اس کو کوئی کریٹ کرنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟
آپ اور میں دنیا کی کسی چیز کو مکسچر کر کے یہ پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، کن فیکون ختم، جو چیز ہے ہی نہیں اس چیز کو بھی وجود میں لانے والا۔ ہم جو چیز ہے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، پالش کر کے یہ سب کر کے ریڈی کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے نا چلانے والا اس دنیا کو، اتنی منظم طریقے سے کیسے چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں یہی کہتا ہے قرآن مجید میں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ اللہ کہتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، مجال ہے کہ سورج اور چاند ہمارے حکم کے بغیر ٹکرا جائیں؟ نہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنی مدار میں گھوم رہے ہیں۔ دیکھو یہ آپ گیلیکسی کی دنیا میں جائیے، آپ ایک نہیں بلین ٹریلینز پلانٹس گھوم رہے ہیں، کسی کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے ایسے ہی ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ایسے ہو؟ نہیں، ایسے نہیں ہو رہا۔ تمہارے گھر کا نظام تمہارے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ پوری کائنات کا نظام اللہ کے نہ ہونے سے کیسے چل سکتا؟ بتاؤ آپ، اتنی بڑی گیلیکسی کو کنٹرول۔ ارے آپ یہاں آ کے بیٹھ گئے، گھر میں تھوڑا بہت تو گھر میں کوئی بچہ شریر ہوگا تو فکر ہوگی نا آپ کو، کیا کر رہا کیا انہیں، کیا کر رہا ہے، فکر ہوگی نا۔ آپ اپنے گھر کے سلسلے میں اتنا کیئر کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں آپ بھائی بہن کو مار دیا، پھر اس کے درمیان صلح کراتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ اتنی بڑی دنیا اور اتنی زیادہ پاپولیشن اور اتنی زیادہ مخلوقات کیسے سچ عقل میں فطور ہے، عقل میں اللہ رب العالمین تبارک الذی میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ آسمان کو دیکھو، بس کیسے آسمان ہم نے قائم کیا ہے۔ دیکھو برج کو دیکھو، کون سے برج، یہ مطلب میٹرو جاتی ہے نا، وہ برج کو دیکھو، تھوڑی تھوڑی ڈسٹینس پہ اتنے بڑے پلرس، لیکن وہ آسمان دیکھو، پوری گیلیکسی کو جو کور کیا ہوا ہے، اتنا بڑا ڈوم بغیر کسی ستون کے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ما ترا من تفاوت، سورہ تبارک میں کہتا ہے ما ترا من تفاوت، ایک رتی برابر بھی تم اس کے اندر چھید دیکھتے ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز تم دیکھتے ہو یہ یہاں نہیں ہونا تھا یہاں ہونا تھا؟ اگر ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے، اتنی پرفیکٹ انداز سے ہم نے بنایا ہے۔ اتنی سب چیزیں دیکھ کے تم اگر میرے طرف نہیں آتے تو تمہاری عقل میں خرابی ہے۔ تم انسان تو اچھی ہو، میں نے عقل اچھی دی تھی تمہیں، پر تم اس کو یوز صحیح نہیں کر رہے، غلط کر رہے ہو تم۔ بہرحال حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ سوچ کے اسلام قبول کر لیے کہ الحق بما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ اب دشمن دے رہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گواہی کہ بالکل یہ صحیح ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑی جو چیز ہوئی وہ یہی ہے کہ ان کی بددعا کو لوگ بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ کیا ہو گیا؟ مروان بن حکم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مروان بن حکم مدینۃ المنورہ کا گورنر تھے۔ ان کی گورنری میں کیا ہو گیا، ایک عورت ان کے پاس آتی ہے، آ کے حضرت سعید بن زید کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے، اندراج کرتی ہے کہ سعید بن زید میری زمین پہ آ کے قبضہ جما کے بیٹھ گئے ہیں۔ سعید بن زید کو مروان اپنے کسی خادم کو بھیج کے بلاتا ہے، اور سعید بن زید کو پوچھتا ہے مروان کہ صحیح معنوں میں اس خاتون کی آپ نے زمین کو قبضہ لیا ہے؟ سعید بن زید کے مطلب جو چیز میں نے کہا نا، جو چیز ہم نہیں کرے وہ اگر جھوٹا الزام لگ گیا، انسان ایک مطلب کتنا بھی گھٹ ہو ایموشنل ہو جاتا ہے انسان، کیا بھی جو چیز کر کے کوئی چیز لگ رہی ہے تو چلو بھی جھٹک کے چلے جائیں گے، جو چیز کرے ہی نہیں ہے اس کا الزام جب پڑتا نا، دیکھو یوسف اللہ اللہ اللہ، جو چیز کرے نہیں وہ اس جرم میں جیل کو چلے گئے، کتنا دل دکھا ہوگا ان کا، بتاؤ آپ۔ اسی لیے انہوں نے کہا جیل سے باہر اسی وقت آؤں گا جب تم مجھے اس جرم سے پاک کرو گے، جو چیز میں نہیں کیا ہوں کیوں میرے اوپر کیوں تھوپا۔ اسی لیے دیکھو شریعت نے جو بہتان کی جو سزا رکھی ہے وہ چھوٹی نہیں رکھی ہے۔ تم کسی کے سلسلے میں کہہ رہے ہو کہ فلاں یہ کر دیا، تم کون ہو، تم کون سے ترم خان ہو تمہاری بات ماننے کے لیے؟ یہاں صحابہ کی بات نہیں چل رہی ہے۔ دیکھو ایک مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، کیا آیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کل ایک چیز مس کر لیا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا بول کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ کے دوران کیا ہو گیا، ان کی ایک مطلب کمان، ان کی ایک کمان ہے نا چوری ہو گئی تھی، یہودی چوری کر لیا تھا وہ کمان۔ اب ایک مرتبہ اس یہودی کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کمان دیکھ لیے،
اب میری کمان ہے، پہچان میں کیسے نہیں لیتا، فوراً پہچان لیے میری کمان ہے. اس کو جا کر بولنے، خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، چاہتے تو منگ کے لے کے آ سکتے تھے، بھائی یہ میری کمان ہے دے دو. تو اس نے کہا نہیں یہ میری کمان ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کریں، دیکھو تم بھی نہیں میں بھی نہیں، یہ میری میں بول رہا ہوں، تم کہہ رہو کہ یہ میری ہے. ایک کام کریں، قاضی شرح کے پاس جائیں گے اپنے مسئلے کو لے کے. قاضی شرح کے پاس مسئلے کو لے کے گئے. قاضی شرح بہت بڑے قاضی اس زمانے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے پورا مسئلہ سنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا، اگر تم الزام لگا رہے ہو کسی پر کہ یہ میری چیز ہے، یہ چوری کیا ہے، تو دلیل پیش کرو. حضرت علی خلیفہ ہیں، ان کی جانب سے اپوائنٹ کیا گیا قاضی، یہ کہہ رہا ہے علی دلیل پیش کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ، میرا بیٹا حسن گواہ ہے یہ اس کا کہ یہ میرا ہے، اور میرا غلام گواہ ہے اس کا کہ یہ میرا ہے. ان کا غلام تھا اور ان کے بیٹے حسن تھے. حضرت قاضی شرح کیا کہتے ہیں معلوم، اس سلسلے میں، الزام کے سلسلے میں بیٹے کی بھی گواہی نہیں لی جائے گی اور غلام کی گواہی بھی آقا کے حق میں نہیں لی جائے گی، نہیں لی جائے گی، آپ کی یہ گواہی ہم قبول نہیں کریں گے. تو کیا کہتے ہیں معلوم، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میری جیتے جی مجھے اللہ ایسے گورنروں سے سابقہ کرایا جو بغیر کسی ڈرے، خلیفہ ہیں بول کے ان کی چیز بول کے کچھ بھی نہیں، چاپلوسی نہیں. مجھے خوشی ہے اس چیز کی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر ایسا بات ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت قاضی شرح کہتے ہیں، دیکھو حضرت علی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حسن، حضرت علی یہ بھی کہتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی گواہی نہیں لے رہے تم، میرے بیٹے اللہ کے رسول کے نواسے ان کی گواہی. قاضی شرح کیا کہتے ہیں معلوم، میں ان کے باپ کی بات سن کر کافی ہو جاتا تھا، مجھے ان سے بڑے تم ہو، جب تمہارے سلسلے میں جب تک ایویڈنس نہیں تب تک بات نہیں لے رہا تو ان کے کیسے بات لوں میں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلو جاؤ اس کو رکھ لینے دو. تو یہودی یہ سب چیزیں سن کے حیران پریشان، یہ کیسا دین ہے یہ. فوراً کہتا ہے یہ صحیح معنوں میں علی کا ہے، یہ علی کو دے دیتا ہے، وہیں کلمہ پڑھ لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات، یہ چیز. بہرحال حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کیا، اس خاتون کو کیا کیا، اگر میں صحیح معنوں میں تیری زمین کو قبضہ لیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے تیری زمین کو نہیں قبضہ لیا، اگر میں قبضہ لیا ہوتا تو اللہ مجھے فلاں کرے، نہیں قبضہ لیا، تو جھوٹا الزام لگا رہی ہے تو اللہ تجھے اندھا بنا دے، اور جو جگہ ہے تیرے گھر کی اس گھر میں اگر کنواں ہے تو اللہ اس کنویں میں تجھے اوندھے منہ گرا کے مار دے. بدعا قبول بھی ہو گئی. اور دیکھو یہ بات یاد رکھو، بدعا دینا اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. کبھی ہوئے اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بدعا نہیں دی. ایک ریئر چیز میں جب حافظوں کو قتل کر دیا گیا تھا، حافظوں کو قتل کر دیا گیا، معلوم آپ کو تقریباً 300 سے زیادہ، کبھی اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی نہیں اٹھائے. ایک زندگی میں ایک ریئر پوائنٹ ہے اللہ کے رسول کا، ہاتھ اٹھا دیے. 300 تقریباً صحابہ کو قتل کر دیا گیا تھا، 300. اسی لیے صحابہ نارمل نہیں ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول مطلب ہاتھ اٹھا کے بدعا کر دیے. سمجھ رہے ہیں بات، اسی لیے بچنا چاہیے اس معاملے میں. بہرحال حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بدعا کر دیے اور وہ خاتون کے حق میں بدعا قبول بھی ہو گئی. پورے مدینے کے اندر بدعا کیسے پبلکسٹی ہوئی بولیے، اللہ تجھے، اس کا نام، وہ بڑی کا نام تھا عروہ، اللہ تجھے عروہ کی طرح کرے بول کے لوگ بدعا دیتے تھے. ایسے مطلب مشہور ہو گئی تھی یہ بدعا. اب جیسے کہ ہمارے خواتین دیتے نا کرناٹک کے، منہ میں مٹی پڑو بول کے، مطلب ایسا کامن ہے نا یہ سب چلے کو آ رہا نا. اب اس زمانے میں کیا تھا، اللہ حضرت مطلب علی رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے، اللہ تجھے عروہ کی طرح موت دے، تو اللہ تجھے اندھا بھی بنائے اور کسی کنویں میں الٹے منہ اللہ رب العالمین پھینک کے مار دے تجھے. بہرحال بدعا کسی کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ 50 پر 5 ہجری کے درمیان مقام عقیق کے پاس ان کی وفات ہوئی. حضرت ابن عمر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان کا غسل دیا. جب ان کو غسل دے رہے تھے تو ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے اس بات کو مینشن کیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے اللہ والے انسان تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ رب العالمین ان تمام جتنے بھی اشرا مبشرہ کی ہم سیرت پڑھے ہیں، سنے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان تمام کی سیرت کو بس
کان کے مزے کی حد تک نہیں پریکٹیکل زندگی میں لانے کی توفیق آپ کو اور مجھ کو عنایت بخشے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.